السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے گلے لالا کا اگلا سبق اجنبی پر بھروسہ۔ آج ہم اس کے سوال جواب کو حل کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے کہ اجنبی پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھتے ہیں فہد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہانی میں کون کون سے کردار ہیں، کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ کہانی کے کردار ہیں بچوں: فہد، امی، اجنبی، موٹر سائیکل سوار۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ مرکزی خیال کہتے ہیں بچوں جس میں پوری کہانی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا دار و مدار یہ ہے کہ اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم یوں لکھیں گے: کہانی اجنبی پر بھروسہ کا مرکزی خیال ہے کہ کسی بھی اجنبی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ فہد کی امی نے اسے نصیحت کی کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرنا۔ اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ اجنبی نے کہا، میں یہاں کے راستوں سے ناواقف ہوں، تم میری مدد کرو۔ اگلا سوال ہے بچوں، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ جواب ہے، اگر پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو اجنبی فہد کو اغوا کر لیتا۔ پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو بچے آپ بتائیں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فہد کو بھی شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے تھا۔ اگلا سوال ہے، آپ اس کہانی کا کیا عنوان رکھنا چاہیں گے؟ سوچ کر لکھیے۔ سپوز آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کہانی کا ایک ٹاپک جو ہے عنوان رکھیں، تو آپ کیا رکھیں گے اجنبی پر بھروسہ کے علاوہ؟ تو میرے خیال میں اس کا جو بیسٹ عنوان ہے وہ یہ ہے، نافرمانی کی سزا، کیونکہ فہد اپنے ماما کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے یہ سزا ملتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو کویسچن آنسر اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی پرابلم لگے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔